إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان حاضر جمعہ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ و مطہرہ جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کے ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ حاضر جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کا تعلق رمضان المبارک سے بہت گہرا اور بہت ڈیپ ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کا کثرت کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ جب یہ مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
قرآن مجید کی کثرت کر دیتے تھے، تلاوت میں کثرت کر دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے کام کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خیر کے کام رمضان المبارک کے مہینے میں کرتے تھے۔ جب یہ مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ تو جب وہ نبی جن کے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف ہیں، جو معصوم عن الخطا ہے، جو قیام اللیل اتنی لمبی کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا، سوج جایا کرتا تھا، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی بھوک اور پیاس کی شدت کو کم کرنے کی وجہ سے اپنے پیٹ میں دو پتھروں کو باندھ لیا کرتے تھے، وہ نبی جب رمضان المبارک کا مہینہ پاتے ہیں تو وہ نبی بھی اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اس نبی کا امتی ہونے کا شرف بخشا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے فضائل کیا ہیں۔ قرآن مجید کے فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ یہ قرآن جو آپ کے ہاتھوں میں کتاب کی شکل میں ہے، یہ قرآن اللہ رب العالمین کے جانب سے نازل کردہ ہے۔ یہ قرآن اس رب کے جانب سے نازل کردہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جو چرند و پرند کو پیدا کرنے والا ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں اولاد دیتا ہے، اس رب کے جانب سے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اور یہ قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کو چنا، ان کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہو جائیں، لوگوں کو دھمکانے والے ہو جائیں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ تم غیروں کی پوجا مت کرو، قبروں اور مزاروں کی طرف نہ جاؤ، تم مورتیوں کی طرف نہ جاؤ۔ ان تمام کے تمام چیزوں سے ہمیں آگاہ کیا، لیکن ہم ہیں کہ ہم ان کی طرف جاتے ہیں، ہمارے کمر کو پکڑ پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھینچتے ہیں کہ تم مورتیوں کی طرف نہ جاؤ، تم غیروں کی پوجا کی طرف مت جاؤ، تم عبادت صرف اللہ رب العالمین کی کرو۔ وہ آگ ہیں، وہاں جاؤ گے جل جاؤ گے، مر جاؤ گے، لیکن ہم ہیں کہ اپنے کمر کو چھڑا چھڑا کے اس آگ کی طرف جاتے ہیں، مزاروں اور قبروں کا چکر لگاتے ہیں، مورتیوں کا چکر لگاتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور آگ میں جا رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ قرآن جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہو جائیں۔ اور یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اور اس قرآن کا تذکرہ، اس قرآن کا ذکر اس سے پہلے کے جو آسمانی کتابیں ہیں، اس سے پہلے کے جو صحف ہیں، ان تمام کے تمام کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ تورات ہوا، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تمام میں اس قرآن کا ذکر ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ قرآن اس رب کے جانب سے نازل کردہ ہے، اس قرآن کو اللہ رب العالمین نازل فرمایا، اور اس کو نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ لیکن آج ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے چند لوگ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے ہیں، بلکہ انہیں اللہ کا نور تصور کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ان لوگوں کا بھی یہ عقیدہ ہے جو لوگ اللہ کے نبی کو اللہ کا نور مانتے ہیں کہ یہ قرآن محمد پر نازل ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے نبی کو اللہ کا نور مانتے ہیں، اللہ کا بندہ نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تم لوگ میرے سلسلے میں اتنا غلو مت کرنا جتنا کہ ابن مریم کے سلسلے میں غلو کیا گیا تھا۔ ابن مریم کے سلسلے میں کیا غلو کیا گیا تھا؟ لوگوں نے یہ غلو کیا، اس کا نقشہ قرآن نے یوں کھینچا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانا، تو وہیں پر نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں میرے سلسلے میں اتنا غلو مت کرنا جتنا کہ ابن مریم کے سلسلے میں غلو کیا گیا۔ فإنما انا عبد، یقیناً میں بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بس تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، لیکن یہ محمد سے
محبت کے جو دعوے دار جھوٹے دعوے دار جو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں، اللہ کے بندہ نہیں ہیں، اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہیں، اللہ کے نبی بھی خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ نبی پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ نہ مان کر اللہ کا نور تصور کرتے ہیں۔ تو کہیں پر اللہ رب العالمین ستاروں کے محل وقوع کی قسم کھا کر فرماتا ہے، اللہ جس کی چاہے اس کی قسم کھا لے، اللہ رب العالمین جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھائے، غیر اللہ کی قسم کھائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، غیروں کی قسم کھاتا ہے، گویا کہ وہ شرک کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من حلف بغیر اللہ فقد کفر واشرک، جو اللہ کے علاوہ غیروں کی قسم کھاتا ہے گویا اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے، لوگ دھڑلے کے ساتھ پتہ نہیں کس چیزوں کی قسم کھاتے رہتے ہیں، ماں قسم اور پتہ نہیں کون سی قسم کھاتے رہتے ہیں، اور انہیں کچھ ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا، جبکہ غالباً بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک انسان ایسی بات بولتا ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہوتا، اسے پتہ نہیں ہوتا میں اپنی زبان سے کیا بات بول دیا، اور وہ بات اللہ رب العالمین کو اتنی محبوب ہوتی ہے، اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اس بات کو جیسے اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور وہیں پر ایک دوسرا انسان اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کے غضب کے مستحق والا ایسی بات بول دیتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی زبان سے کیا ادا کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اور نتیجے میں اللہ اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک بات دونوں انسانوں نے ملی، لیکن ایک بات کی وجہ سے ایک کی زندگی پر اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دیا اور دوسرے کو اس کا سرے مرتب کیا، اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ تو گویا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے مخلوق کے لیے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیروں کی قسم کھائے، صرف اللہ رب العالمین ہی کی قسم کھائے، اور اللہ رب العالمین جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کے محل وقوع کی قسم کھا کر فرماتا ہے وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اگر آپ کو معلوم ہو کہ کتنی بڑی قسم ہے تو آپ جانیں یہ بہت بڑی قسم اللہ کھا کر فرماتا ہے، اور کہتا ہے وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم، یہ قرآن جو ہے یہ بہت بلند بالا کتاب ہے، تنزیل من رب العالمین، دونوں جہانوں کے رب کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور اسی طریقے سے فی کتاب مکنون، یہ لوح محفوظ میں درج ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس سے پاک بات کے علاوہ کوئی دوسرا انسان نہیں چھو سکتا ہے، مشرک اس قرآن کو نہیں چھو سکتا، کافر اس قرآن کو نہیں چھو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، جو غیروں کی پوجا کرتے ہیں، جو غیروں کے چکر لگاتے رہتے ہیں وہ مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لوگ اس قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ تو کہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الکتاب المبین، تو کہیں فرماتا ہے الکتاب الحکیم، تو کہیں فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ قرآن جو ہے اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ تمہارے دماغ میں سما سکے، تمہارے بھیجے میں آ سکے۔ اور اسی طریقے سے کہ اللہ رب العالمین فرمایا حامیم والکتاب المبین، تو ان تمام آیات کے اندر اللہ رب العالمین جو قرآن مجید کی مختلف اوصاف کو بیان کر کے اور ان کی قسم کھا کر صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر لیا تھا، نبی کا خود ساختہ کلام ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو چیلنج دیتا ہے، ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ جو تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں غیروں کا کلام ہے، تو اس قرآن کی طرح کوئی ایک صورت لے کر آ جائیے، اس قرآن کی طرح کوئی دوسری کتاب لے کر آ جائیے، اور اس کے لیے تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام جنات اکٹھا ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں، تب بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ فرماتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اے نبی آپ کہہ دیجئے جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ قرآن نبی کا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ رب العالمین کا نہیں ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جنات لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد کر لیں، اس کے باوجود بھی اگر یہ چاہیں کہ اس قرآن کی طرح کوئی کتاب لائیں تب بھی نہیں لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن جو ہے باطل کے آمیزش سے بالکل پاک ہے، اس قرآن کے اندر باطل کچھ بھی نہیں ہے، شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں، یہ قرآن حق ہے، سچ ہے، اس قرآن کے اندر جو بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں سب درست ہیں، سب سچ ہیں، یہ نہیں جیسے لوگوں نے فرضی قصے گڑھ لیے، فرضی قصے کہانی گڑھ لیے، اس طریقے سے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ سارے کے سارے سچ ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ قرآن حق، یہ قرآن باطل کی آمیزش سے پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من حکیم حمید،
کہ اس قرآن کے اندر نہ تو کوئی آگے سے اور نہ کوئی پیچھے سے باتیں لا سکتا ہے۔ مفسرین کرام آگے اور پیچھے کے مراد کے سلسلے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں آگے سے مراد یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو کوئی اس وقت انگلی نہیں رکھ سکتا تھا کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے، اس میں یہ ایڈ ہونا چاہیے تب یہ مکمل ہوگا۔ اور پیچھے سے مراد یہ کہ اب قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسان لوگ مل کر اگر یہ چاہیں کہ اس قرآن کے اندر کچھ تعویل کر دیں، کچھ تحریف کر دیں، اس قرآن کے اندر کمی اور زیادتی کریں، تب بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ ابھی گزشتہ مہینے کے اندر ایک انسان سے ہندوستان کے ایک انسان نے اس قرآن کے خلاف 26 آیتوں کو حذف کرنے کے لیے پٹیشن دائر کیا تھا سپریم کورٹ میں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے پٹیشن کو اس کے منہ پر مار دیا گیا اور اس پر جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ اور اس سے پہلے بہت سارے لوگ اس قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کیے لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی جانب سے کردہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ قرآن ہم نازل کیے ہیں، یہ قرآن نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے وحی کو پڑھنے کے لیے جلدی کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ اے نبی آپ وحی کو پڑھنے کے جلدی نہ کیجیے، اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ چلائیے۔ ان علینا جمعه وقرآنه، یقیناً ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اس کو جمع کرنے کا ذمہ دار ہم ہیں اور اس کے پڑھوانے کا ذمہ دار ہم ہیں۔ اور آج اس قرآن جو آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب کی شکل میں ہے، نبی کے دور میں نہیں تھا۔ نبی کے دور میں یہ قرآنی آیتیں جو تھیں ایک کیا کہتے ہیں ایک چمڑے کے لکھا ہوا تھا، اور اسی طریقے سے کھجور کے ٹہنی وغیرہ پر لکھا ہوا تھا، اور جو آج ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب کی شکل میں ہے، اس کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے خود اس کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اور اسی طریقے سے اس قرآن کو پڑھوانے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جس کتاب کو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ کوئی دوسری کتاب نہیں بلکہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن کو زیادہ پڑھی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ذمہ دار بھی اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، تو اے نبی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قرآن کو پڑھ جائیں، آیت کو مکمل کر دیں، تب تم فالو کرو، تب تم اس آیت کو پڑھو، اس سے پہلے پڑھنے کی کوشش نہ کرو، ساتھ ساتھ نہ پڑھو، جب آیت کو مکمل کر لیں اس کے بعد پڑھو۔ ثم ان علینا بیانہ، اور ہم ہی اس کے وضاحت کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اور آج کتنے ایسے مفسر کرام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا جو قرآن مجید کی ایک ایک آیتوں کے ایک ایک لفظ کو واضح کھول کھول کے بیان کر دیا، جو آج ہمارے سمجھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اور اسی طریقے سے یہ قرآن جن کے دل بیمار ہوتے ہیں، جن کے ایمان مضبوط نہیں ہوتے، جو اللہ رب العالمین پر جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، ان پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے وہ غیروں کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، وہ غیروں کو رزق دینے والا اولاد دینے والا سمجھ لیتے ہیں، جو اللہ کے نبی کو اللہ کا بندہ نہ مان کر اللہ کے نور مانتے ہیں۔ ایسے مریض دل کے لیے اس قرآن کے اندر شفا ہے، اور اسی طریقے سے ان لوگوں کے لیے بھی شفا ہے جو جسمانی بیماری میں ملوث ہوتے ہیں، جن کے جسم کے اندر کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی اعضا کام نہ کر رہا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی اس قرآن کے اندر شفا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، یہاں اللہ رب العالمین تمام کے تمام انسانوں کو مخاطب ہو کے فرما رہا، یا یہ نہیں کہہ رہا ہے صرف مومنوں کو مخاطب ہو کے نہیں فرما رہا، صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں فرما رہا، بلکہ تمام کے تمام انسانیت کو مخاطب ہو کے فرما رہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کے جانب سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، تمہارے پاس نصیحت قرآن آ چکی ہے۔ اور یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کے جانب سے، چاہے وہ اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانے یا نہ مانے، چاہے وہ غیروں کا اپنا رب مانے، چاہے وہ مزار والے کو اپنا رب مانے، چاہے وہ کسی مورتی کو اپنا رب مانے، چاند اور سورج کو اپنا رب مانے، وہ مانے گرچہ، لیکن حالانکہ ہمارا حقیقی معبود، حقیقی رب جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ جن کے دل بیمار ہوتے ہیں، جو اعتقادی بیماری ملوث ہوتے ہیں اور جو جسمانی بیماری ملوث ہوتے ہیں، تو تمام کے تمام بیماریوں دلوں کے لیے یہ قرآن شفا ہے، اور مومنین کے لیے اس قرآن کے اندر ہدایت ہے، مومنین کے لیے اس قرآن کے اندر رحمت ہے۔ اور کہیں اللہ فرماتا ہے قل
قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اے نبی آپ کہہ دیجئے اس قرآن کے اندر صرف مومنین ہی کے لیے شفا ہے، صرف مومنین ہی کے لیے ہدایت ہے۔ اور کہیں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اس قرآن کے اندر مومنین کے لیے ہدایت ہے، مومنین کے لیے شفا ہے، اور جو ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ غیروں کا شرک کیا جائے، اللہ رب العالمین کو غیروں کو رزق دینے والا سمجھا جائے، غیروں کو اولاد دینے والا سمجھا جائے، تو جو ظلم کرتے ہیں ان لوگوں کے ظلم میں ہی اضافہ ہوتا ہے، خسارے میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ کہ وہ ظلم تو کرتے ہیں، غیروں کی پوجا تو کر رہے ہوتے ہیں، مزاروں پر تو جا رہے ہوتے ہیں، اور قبروں پر سر اپنے پٹک رہے ہوتے ہیں، لا علمی پر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس قرآن آ گیا، قرآن حق آ گیا ان کے پاس، تو حق آنے جانے کے بعد انہیں معلوم چل گیا کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی کرنی ہے، اس کے باوجود بھی وہ قبروں کی طرف جاتے ہیں، مزاروں کی طرف جاتے ہیں، تو ایسے انسان ایسے سلسلے میں وہ دو جرم کر بیٹھتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ انہیں معلوم ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے صرف خسارے ہی میں اضافہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم اس قرآن کی آیتوں کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی آیتوں کو سمجھیں، قرآن کی آیتوں میں غور و تدبر کریں، اس میں غور و خوض کریں، تو یہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے لیے سفارش کرے گا، ہمارے لیے شفاعت کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کیونکہ یہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس اپنے پردے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ قرآن اگر اپنے گھروں کے اندر پڑھیں، اگر اپنے گھروں کے اندر قرآن کا اہتمام کریں، تو جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ یہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ یہ شیطان ہمارے گھر سے بھاگ جائے گا، اور جب گھر سے بھاگ جائے گا تو ہمارے گھر کے اندر سکون ہوگا، امن و شانتی ہوگا، ہمارے گھر کے اندر اختلاف نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم اطمینان سکون کی زندگی گزاریں؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ ہم سکون و اطمینان کی زندگی گزاریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ تم اس کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر جو شخص اس قرآن کی تعلیم سیکھے اور لوگوں کو سکھائے، لوگوں کو بھی بتائے، اس قرآن کے آیتوں میں غور و خوض کرے کہ اللہ اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے، اور اس کی تعلیم کو لوگوں کو بھی بتائے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا انسان لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے افضل انسان ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں میں سب سے بہتر انسان، سب سے افضل انسان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے سیکھنے اور سکھانے والے کو سب سے افضل انسان قرار دیا گیا ہو۔ یہ قرآن وہ عظیم اور بابرکت کتاب ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اس قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں، اس کا اہتمام کریں، تو جو ہمارا سب سے بڑا شیطان دشمن ہے وہ شیطان ہمارے گھر سے بھاگ جائے گا۔ کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر کے اندر شیطان نہ رہے؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آستین میں سانپ پالتے رہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آستین کے سانپ کے صفایا کر دیا گئے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو کل قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے لیے شفاعت کرے گا۔ یہ قرآن جو ہے باطل کی آمیزش سے پاک ہے اور شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی نازل کردہ ہے، اور اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس ماہ کو منتخب کیا، اس عظیم کتاب کو نازل کرنے کے لیے اس ماہ کو منتخب کیا، وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا، ھدی للناس، اور یہ قرآن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتا ہے، لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ اس راستے پر جائیے تو آپ اپنے منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہو، جنت تک جانے والا راستہ یہ ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر کوئی انسان کسی چوراہے پہ کھڑا ہو، دوسرا انسان اس کے پاس آئے اور کہے مجھے فلاں جگہ جانی ہے، اس میں سے کون سا راستہ اختیار کریں، تو وہ کہے گا اس میں سے یہ راستہ اختیار کیجیے، آپ وہاں پہنچ جائیں گے، اپنے منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ اور اگر وہ انسان کہے، وہ انسان اسے بتاتا ہے راستہ اختیار کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے بورڈ اور پتھر کا نشان بھی دکھاتا ہے، کہتا ہے دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے
سے اتنے دوری پر ہے، اتنے فاصلے پر ہے، لیکن اگر وہ انسان اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دے اور کہے نہیں نہیں اس کے مخالف سمت پر جا کر بھی ہم اپنے منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں، تو انسان کہے گا یہ تو پاگل ہے، کوئی عقل سے بات تو نہیں کر رہا ہے، لگتا ہے شراب پی کر آیا ہوا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر قرآن کہتا ہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے، جنت تک جانے والا راستہ یہ ہے، تمہیں تمہارے منزل مقصود پر یہ راستہ پہنچائے گا، لیکن کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں ہم قبروں کی پوجا کر کے، ہم مزاروں کی پوجا کر کے، ہم مورتیوں کی پوجا کر کے اور اسی طریقے سے چاند اور سورج کی پوجا کر کے بھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں، وہاں تک جانے والا راستہ وہ بھی ہے، یہ جو مخالف سمت والا راستہ ہے یہ بھی ہمیں وہاں تک پہنچائے گا۔ تو قرآن ایسے لوگوں سے دلیل مانگتا ہے، کہتا ہے حل عندکم من علم، تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اس علم کی بیس پر، اس علم کی بنیاد پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ راستہ بھی ہمیں جنت تک لے جانے والا ہے؟ ائتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ غیروں کی پوجا کر کے کوئی انسان جنت میں جا سکتا ہے، لیکن ہاں اس قرآن سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں ہیں کیا اس میں کہیں ہے؟ تورات، انجیل، زبور، ان ساری کتابوں میں کہیں پر ہے؟ اس سے پہلے کتابوں اگر ہو تو وہاں سے دلیل لے کر آئیے، ائتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر وہاں پر بھی آپ کو نہیں ملتا ہے، او اثارۃ من علم، یا پھر کوئی علمی اثر پیش کیجئے، کسی نبی کا قول پیش کیجئے کہ فلاں نبی نے، فلاں پیغمبر نے، فلاں نے یہ کہا ہے کہ تم غیروں کی پوجا کر کے جنت میں جا سکتے ہو، اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو لے کر آئیے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن، اگر کوئی قرآن کی باتوں کو نہیں مانتا، اس کی مخالفت کرتا ہے، تو قرآن ایسے لوگوں سے دلیل مانگتا ہے، اور قرآن جو بات کہتا ہے اس کی دلیل بھی دیتا ہے، جیسے کہ قرآن نقلی دلیل سے پہلے پیش کرتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس سے پہلے کتابوں میں ذکر ہے، وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ، جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن تمہیں منزل مقصود پر پہنچائے گا، تمہیں جنت تک لے جائے گا، اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ جو ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ قرآن تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا، اور جب انسان اس کو نہ مانے تو قرآن جو ہے وہ نقلی دلیل پیش کے ساتھ بعد عقلی دلیل پیش کرتا ہے جس سے عقل تسلیم کر لے۔ قرآن یہ کہتا ہے تو کہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کی پوجا کی جائے، کہ دنیا کے اندر ایک نہیں کئی الہ ہیں، چاند اور سورج بھی الہ ہیں، ان کی پرستش کی جائے تو بھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو قرآن دلیل دیتا ہے، عقلی دلیل، کہ اگر ایک کائنات کے اندر، اس کائنات کے اندر دو یا دو سے زیادہ معبود ہوتے تو ظاہر سی بات ہے اس میں اختلاف ہوتا، اس میں فسادات ہوتا۔ یہ سورج اور چاند جو اپنے نظام کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ صبح اور شام جو اپنے نظام کے ساتھ چل رہے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہوتا۔ یہ سردی اور گرمی کے موسم جو اپنے نظام کے ساتھ چل رہے ہیں، ان میں تو کوئی نہ کبھی کسی نہ کے ساتھ تو ضرور اختلاف ہوتا، کہ کوئی کہتا کہ اس سال جون کے مہینے میں سخت سردی پڑے، کوئی تو ضرور کہتا کہ اس سال جنوری کے مہینے میں سخت گرمی ہو، کوئی یہ ضرور کہتا کہ اس سال سورج جو پورب کے برابر نکلتا رہتا ہے اس سال پچھم سے نکلے، کسی نہ کسی سال ضرور اختلاف ہوتا۔ تو یہ اختلاف کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے اس کائنات کا رب ایک ہے، اس کائنات کا الہ ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کے اندر دو یا دو سے زیادہ الہ ہوتے تو اس کائنات کے اندر اختلاف ہوتا، اور اختلاف کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے اس کائنات کا رب ایک ہے، اس کائنات کا الہ ایک ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مشاہدہ دلیل پیش کرتا ہے کہ انسان دیکھتا رہتا ہے جو اس کی دلیل پیش کرتا ہے۔ جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ جب ہم سڑ جائیں گے، مر جائیں گے، ہمیں قبر میں دفنا دیا جائے گا، ہم بوسیدہ ہو جائیں گے، مٹی میں تبدیل ہو جائیں گے، یا پھر ہمیں جلا دیا جائے گا، اور جلانے کے بعد ہمارے جسم کے راکھ کو مختلف ندیوں اور مختلف جگہوں پر پھینک دیا جائے گا، تو کیا اللہ رب العالمین ہمیں جمع کر سکتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ ایسے لوگوں کو مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ احسب الانسان اللہ نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، اسے زندہ نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے جو انگلیاں ہیں، انگلیاں کے جو پور ہیں اس کو بھی سیم ٹو سیم لا کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو پہلا پور ہو بعد میں آ جائے اور بعد والا پہلے میں آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس کے انگلیوں کے پور کو بھی لا کر کھڑا سیم ٹو سیم کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے قرآن تجرباتی دلیل پیش کرتا ہے، لوگوں کا تجربہ کیا ہوا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زہر کھانے سے انسان مر جاتا ہے، اور کوئی انسان آ کر کہے دیوانہ وار پھرتے ہوئے کہ نہیں زہر کھانے سے انسان نہیں مرتا، تو وہ انسان کہے گا ٹھیک ہے تو زہر کھائیے اور نہ مریے، بتائیے کہ ٹھیک ہے زہر کھانے سے انسان نہیں مرتا۔ اسی طریقے سے قرآن بھی تجرباتی دلیل پیش کرتا ہے کہ تم ظلم نہ کرو، گناہ نہ کرو، اللہ کے حدود کو پار مت جاؤ، اللہ رب العالمین کے احکامات کے خلاف ورزی نہ کرو، تم اللہ رب العالمین ہی کے احکامات کے مطابق چلو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم ہلاک و برباد کر دے جاؤ گے، تم
نیست و نابود کر دیے جاؤ گے، تو کوئی آ کر انسان یہ کہے کہ نہیں اللہ کے حدود پار کرنے کی وجہ سے اللہ ہلاک و برباد نہیں کرتا، اللہ ہم پر ظلم، اللہ رب العالمین ہمیں نیست و نابود نہیں کرے گا، تو ٹھیک ہے آپ ظلم کیجئے، آپ اللہ رب العالمین کے حدود کو پار جائیے، آپ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کی بات کیجئے، غیروں کی پوجیے، اللہ رب العالمین تمہیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کہ کتنی ایسی بستیاں ہیں کہ ان بستیوں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا، ان بستیوں کو نیست و نابود کر دیا۔ ان کا ظلم کیا تھا؟ ظلم صرف یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے حدود کو پار کر جاتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کتنی اس گزشتہ قومیں ہیں، کسی قوم کو اللہ رب العالمین نے کیا کہتے ہیں ٹڈیاں اور پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک کیا، کسی قوم کو اللہ رب العالمین نے سمندر کے لہروں